سر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام جی۔ اقوام متحدہ کی جو چیف ہے اس نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ظلم ہو رہا ہے، انہیں 23 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، اور پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ انٹرنیشنل جو قوانین ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو کریں ٹھیک۔ ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب، سر مختصر جوابات دیجیے کہ کافی سوالات ہیں۔ اقوام متحدہ کے بیان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو خود 2 نمبر طریقے سے آئی ہوئی ہے ان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے مبارک صاحب، انلیگل ہر چیز چل رہی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو انلیگل ہے اور انہوں نے ایک ایسے آدمی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو اقوام متحدہ اگر اتنا ہی سیریس ہے تو ان کے اوپر پابندیاں لگائے نا، ان کے اوپر یورپ اور باقی ترقی یافتہ ممالک کو پابندیاں لگا دے، ان کے ساتھ تجارت بند کرو، ان کو کسی ملک میں گھومنے نہ دو، تب کچھ ممکن ہے۔ اگر صرف زبانی کلامی ایک بیان ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اچھا، یہ بھی اب خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جنرل باجوہ فیاض حمید کے بعد انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وزیر جو آ کے بیانات دے رہے، کیا دیکھتے ہیں اس حد تک ملٹری جائے گی؟ بالکل نہیں، باجوہ جو ہے اس کے یہ سارے شاگرد تھے، یہ بھی شامل تھا، ایم آئی میں تھا تو اس کے نیچے تھا، آئی سی آئی میں تھا تو اس کے نیچے تھا، تو یہ اگر زیادہ ہوشیاری دکھائے گا ماسٹر کا لڑکا تو پھر اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے، کبھی پاور ہے ہاتھ میں، میرے پاس فیلڈ مارشلی کا ڈنڈا ہے، میں ڈیفینس سروس کا چیف ہوں، تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ بندہ، یہی قوم، یہی آرمی اس بندے کو بہت برے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرے گی، کب کرے گی، ابھی کرے گی، مہینوں میں کرے گی، سال میں کرے گی، لیکن یہ بندہ، اس کا جو مستقبل ہے، اور پلس اس کے جو باقی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، الیکشن کمشنر اور یہ جعلی وزیر اعظم، صدر پارلیمنٹ، ان کا مبارک صاحب، میں دیکھ رہا ہوں بہت برا ان کے ساتھ یہ قوم کرنے والی ہے، لیکن دیکھیں کب ہوتا ہے۔ باجوے کو یہ کبھی بھی گھسیٹ نہیں پائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، جو اس میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ کل طاہر اشرفی سے بیان دلوایا گیا اور وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، عمران خان کے دور میں وہ عمران خان کا سکا تھا، اب ان کا سکا ہے، تو یہ مولوی جو ہے ان کو بڑی گالی پڑ رہی ہے، لوگ بہت ایسی ایسی ان کی ماں اور بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کب تک یہ مولوی بھی ان کے قابو میں رہیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ قابو کر لیے مولوی انہوں نے؟ دیکھیں، یہ مبارک صاحب پالے ہوئے، یہ پالتو ہے نا، کچھ لوگ پالتو ہوتے ہیں جن کو پالا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون نے پالے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی نے وہ لوگ پالے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں کو منسٹریز ملتی ہیں، وہی کھاتے پیتے ہیں، باقی ساری دنیا کو تو نہیں ملتا سب کچھ، لوگ کمپلینٹیں کرتے ہیں ہمیں تو ملتا بھی نہیں ہے کوئی۔ یہ جو ملا کل آپ کے 1300-1400 ملا، یہ پالتو جانور ہیں، ان کے پیٹس ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے مہینے کے مہینے، اور ان سے بکواس کرایا جاتا ہے، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، تو یہ کیا بگاڑ پائیں گے؟ یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، کیونکہ یہ ان کے فیور میں ہمیشہ بیان دیں گے، اور باقی بھی لوگ پالتو جو سیاستدان ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا اور لوگ ہوتے ہیں اداروں کے، وہ پالتو ہوتے ہیں، اور وہ پالتو ہمیشہ اپنے مالک کی فیور کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے سچ ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر چھائی ہوتی ہے تو ان کو پتہ نہیں لگتا ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ باقی ملا ان سے شاید ان کے خلاف ہو جائیں، چونکہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جنرل ہے، اس کا والد آدھا مولوی بھی تھا اور آدھا ٹیچر بھی تھا، تو اس نے وہ ملا اس کو اس لیے شامل کیا کہ میرا بھی باپ پہلے ملا تھا ایک چھوٹی سی مسجد میں، تو تم ملا میری مدد کرو۔ جس بندے کو اندر خوف ہوتا ہے کہ میں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ کبھی ایکسٹینشن لیتا ہے، کبھی مارشل لا بنتا ہے، فیلڈ مارشل بنتا ہے، کبھی وہ استثناء لیتا ہے، پھر ملا کو ساتھ شامل کرتا ہے، جبکہ اس کو 100% پتا ہے کہ میرا مستقبل، میرا فیوچر بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ تھوڑے انٹرنیشنل حالات پہ نظر ڈالتے، کل جو واقعہ پیش آیا کیا دیکھتے ہیں آپ آسٹریلیا والا؟ وقت صاحب سب تو پہلے ہم کنڈیم کریں گے، چونکہ یہ دنیا میں آسٹریلیا جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور وہاں جا کے ٹیررزم کرنا، اور کوئی بھی ہو
ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں, کسی کو بغیر قصور کے مارنا یہ ظلم بھی ہے, اور یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگ مارے گئے ہیں یا جن لوگوں نے مارے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی آسٹریلیا والا سختی کریں گے ابھی, تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ مارے جائیں گے مسلمان, تو مسلمانوں کے لیے پابندیاں لگ جائیں گی. یہ دنیا میں صرف آسٹریلیا نہیں, پورا یورپ امریکہ اور سختی کریں گے وہ کہ ان کو مت آنے دو. یہ مسلمانوں کے سارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں ہمارے ابھی کپڑے بھی نہیں اتارتے تو جوتے ضرور اتارتے ہیں. یہ مسلمانوں کا قصور ہے کہ جب غزہ میں انہوں نے خود حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور پورا غزہ اس نے تباہ کر دیا, یہ حماس کا قصور تھا. کیوں انہوں نے وہاں پہ اس طرح اٹیک کیا تھا بغیر سوچے سمجھے؟ اچھا سر, یہ آپ کے سویڈن میں بھی کچھ سختیاں آ رہی ہیں, قوانین چینج کیے جا رہی ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں, وہاں کی بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہے, وہ تو لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے وہاں پہ بھی غیر ملکیوں کے لیے. آپ دیکھیں مبارک صاحب کے یورپ پورا اور سویڈن جیسا ایک سیولائزڈ کنٹری دنیا میں, ایک ایسا ملک ہے جو سیولائزڈ ہے, ایسا ملک جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے دنیا میں. تو یہاں بھی آ کے لوگ فراڈ کرتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں جعلی ویزے لے کے آتے ہیں, اسٹوڈنٹ بن کے آتے ہیں, پھر ادھر اندر غائب ہو جاتے ہیں, پھر شادیاں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. تو ان کو سب پتہ ہے یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے, بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. دنیا کے تیسرے چوتھے نمبر میں ہمیشہ ہر جگہ ان کا نام ہوتا ہے. تو یہ پاکستانی جو قوم ہے, یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب یہاں پہ کسی نے قرآن جلانے کی کوشش کی تو وہ انڈیویجول ایک کیس تھا, وہ گورنمنٹ کا تو نہیں ہوتا. ایک آدمی پاگل ہے, وہ پاگل ہے. ابھی دنیا میں کوئی قتل کرتا ہے تو وہ پوری ملک کا تو نہیں ہے, سربراہ کا قصور تو نہیں ہوتا. تو یہ پاکستانی ویزے سارے انہوں نے جو ریجیکٹ کیے ہیں اسی وجہ سے کیے ہیں کہ یہ فراڈ کر کے یہاں پہ آتے ہیں, اس ملک کے اندر یہاں پہ فراڈ کرتے ہیں, پھر دوسری دنیا میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہاں پکڑے جاتے ہیں, پھر ان کو سویڈن والے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو یہ قوم جو ہے جب بددیانت ہو جائے مبارک صاحب, جب قوم ہی بددیانت ہو جائے, آپ کے ملک کی بددیانت ہو گیا, آپ کے سارے ادارے بددیانت ہو گئے, تو پھر یہ سویڈن صرف نہیں ہے, اس میں پوری دنیا شامل ہے. اچھا, امریکہ کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا ہے, اور امریکہ میں تو پہلے ہی بڑی سختی ہی ہے, مزید پابندیاں لگنے جا رہی وہاں سے بھی. بالکل, وہ دیکھیں ابھی انہوں نے تو ٹرمپ تو بڑی سختی کر رہے ہیں. ٹرمپ کہتے ہیں کوئی بھی تم ایشین آدمی پولیس کو بولے, اس نے سول جو اس کے سیکورٹی ادارے جو تمہیں ایک باہر کا آدمی نظر آتا ہے اس کو پکڑو, ادھر ہی پکڑو, اس کا چیک کرو اس کے پاس کیا ہے. جس کے پاس ایون گرین کارڈ ہے اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ ادھر کیوبا کی جیل میں. یہ اس کا اپنا حکم ہے, یہ ٹرمپ خود بولا ہے. ابھی دوسری بات ہے مبارک صاحب, ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر آ گئے تو آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ جو ہے وہ یوکرین تو ہار گیا ہے, اس نے کل بھی ہینڈز اپ کر دیے ہیں. جب یوکرین نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ نے یہ بولا کہ میں نے تمہیں بار بار سمجھا دیا ہے کہ جو تم نے علاقہ کھو دیا اس کو بھول جاؤ ورنہ تھرڈ وار شروع ہو جائے گی. پھر تو تھرڈ وار مینس آپ کو دیکھیں کہ برطانیہ اور فرانس اور ایک اور ملک ہے, یہ تین ملک جو ہیں مل کے, جرمنی, تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا لمبا کریں کیس کو. تو ٹرمپ نے ان کو وارننگ دی ہے, خبردار یہ جنگ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ دنیا ساری انوالو ہو جائے, تباہی ہو جائے. اور اس کو بتایا کہ تم اپنا دماغ ٹھیک کرو, اور اس کو سمجھ ابھی آ گئی ہے کہ اگر تیسری تھرڈ وار شروع ہوئی تو یہ ساری تباہی تو یوکرین کی ہوگی. تو یہ کہتا ہے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی بس میں ہار گیا, تو کوئی معاہدہ کرو سیکورٹی کا, مجھے گارنٹیاں شنٹیاں دو تو میں یہ جنگ بند کرتا ہوں. یہ کل اس کا بیان دیا ہے, اس نے بیان دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ بند ہو جائے گی. یورپ میں تو کافی اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں یہ جنگ جو ہے وہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ تیسری جنگ عظیم ہی نہ بن جائے. آپ دیکھیں کہ رشیا نے ان کو تین ممالک آپ کو پتہ ہی ہے یہ شروع سے چل رہے ہیں, ان کو کل وارننگ دے دی ہے بڑی سخت, خبردار تم اگر کسی چیز میں انوالو ہوئے تو اس نے اپنے کل کمانڈر بلائے ہوئے تھے جو لائیو چل رہا تھا. یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے, یہ میڈیا جو الیکٹرانک اور ساری دنیا دکھا رہی تھی کہ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں کو, اور وہ کمانڈر جو خاص کر ایٹم بمس جن کے پاس ہیں, یہ اس طرح کے ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ اگر اس طرح کے یہ تین ممالک حرکت کرتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک کر دو. تو یہ چیزیں مقصد تباہی کا, یہ تباہی یہ ٹرمپ نے بولا ہے, یہ تباہی ہو جائے گی دنیا کی اگر تیسری ورلڈ وار شروع ہوئی. اور رشیا جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹم بم ہے وہ کچھ نہیں چھوڑے گا کسی کا. تو یہ ابھی لگتا ہے ایسے ہے کہ ٹرمپ کا پریشر
یورپین یونین کے اوپر پڑنے والا ہے. یورپ کے صرف 3 ملک زیادہ شور کر رہے ہیں, باقی سارے خاموش ہیں. اور یہ خاص کر یوکرین کا جس کا دماغ صدام کی طرح ہم نے شروع سے بولا خراب ہے, اس کا دماغ بھی ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں ابھی لگ ایسے رہے مبارک صاحب کہ یہ جلدی پیس ہو جائے گا اس میں. چلیں, بہت شکریہ سر. جی مہربانی. یہ تھے جی عبدالقیوم صاحب. اچھا, یہ میں بتا دوں کہ جس ملک میں رہیں وہاں اگر آپ کو تمام سہولتیں مل رہی ہیں تو غور کریں کہ اپنے ملک میں یہ سب چیزیں آپ کو ملتی تھی. ہم اپنے ملک چھوڑ کے اسی لیے ان ممالک میں آئے ہوئے ہیں کہ پرامن زندگی ہے, یہاں کا ماحول اچھا ہے اور یہاں کے لوگوں کا جو ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس افغانستان کے لوگ آئے ہوئے, ہم ان کو نکال رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں چلو دوڑ جاؤ یہاں سے. تو کل کو یہ حالات نہ ہو جائے کہ یہاں پہ یہ لوگ بھی ہمارے سے تنگ آ جائے, تو اپنے آپ کو چینج کرے. اور جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا السلام. ناظرین, کل جو دہشت گردی کی واردات آسٹریلیا میں ہوئی ہے اس نے اس وقت پوری دنیا میں جو کھلبلی مچائی ہوئی ہے آپ سب کے علم میں. ہمارے ساتھ ہیں رفان احمد خان صاحب, ان سے پوچھیں گے تفصیلات. خان صاحب, یہ جو واقعہ کل پیش آیا ہے کیا دیکھتے ہیں اسے آپ؟ دیکھیں, اس واقعے میں جو ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے یا مطلب ایک میسیج ہے, وہ دونوں کا پاکستانی ہونا ہے, باپ بیٹے کا. اور یہ مسئلہ ہر چند دن کے بعد جو ہے نا کہیں نہ کہیں دنیا میں سر اٹھا لیتا ہے, اور اس کے اندر یا تو مسلمان ملک کا کوئی نہ کوئی مسلمان, اسلام سے تعلق رکھنے والا مسلمان شامل ہوتا ہے, یا پھر ہمارا پاکستانی بھائی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے. اب یہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں ساجد اکرم صاحب جو ہے وہ 1998 میں آسٹریلیا گئے تھے. ابھی تک یہ انٹرنیشنل پریس نہیں بتایا کہ وہ پاکستان میں کس جگہ کے رہنے والے ہیں یا کہاں سے, پاکستان کے کس شہر سے ان کا تعلق ہے اور وہ کہاں سے آسٹریلیا گئے تھے. بہرحال 1998 میں آسٹریلیا گئے, اور وہیں پر ان کا یہ دوسرا بیٹا جو ساتھی ہے نوید اکرم, یہ ان کا بیٹا ہے, یہ آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا. اور جو 15 بندے ہلاک ہوئے ہیں اس میں 10 سال سے لے کے 87 سال کی عمر تک کے بندے شامل ہیں. 40 افراد زخمی ہیں. ابھی زیادہ تعداد ہو گئی ہے ان کی نا, بتایا جا رہا 16 سے 18 کے درمیان بتائی جا رہی. ہاں, ہو سکتا ہے کہ ہم 2-4 بجے کے بعد جو شدید زخمی ہیں بیچارے موت کے شکار ہو جائیں. تو پولیس نے اس ساجد اکرم کو جو 50 سالہ باپ ہے اس کو 2019 میں تفتیش کے لیے بلایا تھا. اچھا. لیکن اس وقت اس پر تو کوئی ایسے چیز ثابت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جاتا. لیکن میں یہ حیرانگی کی بات ہے کہ پولیس کو کم از کم اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے تھا. اس وقت ہی پولیس کو یہ شک تھا کہ یہ دولت اسلامیہ نامی کوئی تنظیم تھی, اس کے ساتھ اس کے روابط ہے, اور اسی سلسلے میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ تفتیش کے لیے بلایا اور اس پر تفتیش کی. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ کیونکہ اس کا ایسا کوئی بات نہیں ملی اس نے انہیں چھوڑ دیا. لیکن اب جو ان کا گھر ہے, جو جس جگہ یہ واقع ہوا ہے وہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ان کا مستقل ٹھکانہ تھا. وہاں جو چھاپا مارا گیا ہے پولیس کے اندر, وہاں پہ ان کو ملت اسلامیہ کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ حلف نامے وہ ملے ہیں پولیس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ دولت اسلامیہ کے ساتھ یہ پوری طرح انوالو تھے. اور اس کی جب تفتیش ہوگی تو خیال یہی ہے کہ یہ دولت اسلامیہ نے ہی یہ کام کروایا ہے اور انہی کے پیچھے یہ لوگ ہیں. اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو ہمدردی مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے, جو یہ قدم اٹھاتے ہیں اس سے اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی پہنچتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہمارے ذہن بنا ہوا ہے انتہا پسندی کا کہ اسرائیلیوں کو ختم کرنے کے لیے, اس لیے یہودیوں کے ہی جو فنکشن تھا اسی کو اوپر ہی حملہ کیا گیا اور انہی کے دن کو خراب کرنے کے لیے یہ کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو پکڑنے والا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے, وہ بھی عربی ہے جو وہاں پھل فروش کا کام کرتا ہے, اور 2006 سے وہ آسٹریلیا میں ہے. اور اس نے ان لوگوں کو اس کے بیٹے کو جو پکڑا ہے جس نے فارغ کر کے, وہ بھی ایک مسلمان تھا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو
جگہ جگہ ہمارے یہاں ممبر محراب کا غلط استعمال ہے، اس میں یہودیوں سے دشمنی یا غیر مسلم کافر کا نام لفظ کے ساتھ دشمنی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ابھارا جاتا ہے، یہ لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں۔ انہی باتوں کا نتیجہ ہے جو جہاد کا تصور ہم رکھتے ہیں اور جس کی ہم پرچار کرتے ہیں ہمارے ممبر محراب سے، اسی کی بدولت یہ ایسے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا اثر پوری دنیا قبول کرتی ہے، اور پھر جو کچھ قوانین میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، ایسے لوگوں کو کے ساتھ سخت برتاؤ کرنے کے لیے، اس کے اوپر پھر ہم لوگ شور مچاتے ہیں کہ دیکھو جی ان لوگوں نے قانون بدل دیے، انہوں نے یہ سختیاں شروع کر دی ہیں، اور ہمیں اپنے ملک میں رہنے نہیں رہتے، اور اس کی وجوہات جو ہے اس کی وجہ ہم ہی مانتے ہیں، تو اس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے پورے ملک کے اندر یا پورے دنیا کے اندر ایک تھلی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا خان صاحب، ابھی آپ جب بات کر رہے تھے تو ہمدردی جب آپ نے کہا تو اسرائیل کے ساتھ کہہ دیا، فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، میں نے کہا بتا دے دیکھنے والوں کو۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے، اسرائیل کے وزیر اعظم کا بڑا سخت بیان آیا ہے، اس نے کہا جی ہم نے تو ان کو اطلاع دی ہوئی تھی 4 ماہ پہلے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور انہوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی آسٹریلیا نے۔ دیکھیں جو اس کا بیان ہے نا آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل تو دشمنی کے اندر ایسی بات کرے گا ہی، اس کے بندوں پر حملہ ہوا ہے فنکشن یہودیوں سے، لیکن جو آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہے انہوں نے فوری طور پر جو سرکاری بیان جو آ کر دیا ٹی وی پہ، بہت اچھا بیان ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آسٹریلیا کے اوپر حملہ، ہم اس قوم یہودیوں پر حملہ نہیں صور کرتے، آسٹریلیا پر حملہ کرتے ہیں، اور جب بھی کسی بھی آسٹریلین شہری کو، بے گناہ شہری کو مارنے کی کوشش کی جائے گی تو آسٹریلیا پر ہی حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں جو ان کا بیان ہے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اسرائیل نے تو باہر دشمنی کے اندر ایسا بیان دے نہیں ہے۔ خان صاحب اس سے پہلے آپ نے بڑی ایک اہم بات کی، جب اس طرح کے فتوے لگائے جاتے ہیں کافر کے اور مختلف تنظیمیں جو آ کے پھر اس طرح کے حملے بھی کرتی ہے، اور پھر پاکستانیوں کا نام آیا، بعد میں میڈیا پہ یہ خبر چلائی جا رہی کہ یہ پاکستانی نہیں تھے، غلطی سے خبر چل گئی ہے، اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں دیکھیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ایسی خبر کو نہیں دیتا، ہم تو اس بات کو، اس لیے ہم تو اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پراپوگنڈا ہے افغانستان کا اور بھارت کا، یہ خبریں بھی پاکستان کی ٹی وی پہ چل رہی ہیں، اخباروں کے اندر آ رہی ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل پریس دیتا ہے خبر کو بڑی چھان بین کے بعد دیتا ہے، اور انہوں نے نام تک دے دیے، ان کی تفصیل دے دی ہے، ان کے گھروں پہ جو چھاپے پڑے ہیں، وہاں سے جو میٹیریل ملا ہے، اب جو وقت گزرے گا یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی، اور جو کچھ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ افغانستان کا، یہ بھارت کا پراپوگنڈا ہے، یہ بات اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، بلکہ جو آسٹریلیا کی طرف سے انویسٹیگیشن ہوگی، جو رپورٹس وہاں سے جاری کی جائیں گی، ان کو دنیا قبول کرے گی۔ خان صاحب غلطی چند لوگ کرتے یا ایک دو لوگوں نے جس طرح کی ہے تو آپ دیکھتے ہیں سارے پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوگی، آسٹریلیا کے علاوہ دوسرے ممالک میں نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے۔ آپ وہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو 3 بندے مارے گئے ہیں، ان کو مارنے والا بھی شامی ہے، جو کو باقاعدہ شام کی انٹیلیجنس کے اندر کام کرتا رہا ہوا ہے۔ اب وہ امریکہ جا کے اس نے یہ تین امریکیوں کو مارا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں یہ سب پیچھے مسلمان ہوتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر یہ ہے مسلمانوں کے لیے دنیا کے اندر رستے بند ہو رہے ہیں، یا رستے تنگ ہو رہے ہیں، یا جو لوگ آخر آباد ہو کر امن سے ان شہروں میں رہ رہے ہیں وہ بھی ان حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب تو نئی جرمنی کے اندر بھی قانون سازی ہو رہی ہے اگلے 6 مہینے کے اندر، اس کے بارے میں جو کچھ پارٹیوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، ہوتا کیا ہے یہ تو باہر سے اگلے 6 مہینے میں پتہ لگے گا، لیکن اس سے عام جو رہنے والے پاکستانی یا مسلمان ممالک ہیں، کیونکہ زیادہ تو یہاں مہاجر پاکستانی مسلمان ہی آباد ہے نا جرمنی کے اندر، ان سب کے لیے رستے جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گے، یا ان کے رستے جو ہیں تنگ کر دیے جائیں گے، نیشنلٹی لینے کے رستے بند ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں اور حکومتوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس قسم کے
سخت قانون بنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں. اچھا جی، آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے باقاعدہ جس نے اس حملہ آور کو قابو کیا، ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور پھر اس کو بھی 2 گولیاں لگی ہیں، بتایا جا رہا ہے وہ بھی ہاسپٹل میں ہے، لیکن اب وہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے. اسے ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا اور اسے ہیرو کہا گیا. خان صاحب، یہ تو کنٹرول کر لیا گیا، اگر نہ کرتا تو مزید ہلاکتیں ہو سکتی تھی. ظاہر بات ہے کہ جب اگر ان دونوں بندوں میں سے دونوں کو اخیر کوشش یہی کہ پولیس ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن جب نئی بات بنی وہ مسلسل لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے، تو پھر ان کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ایک ہلاک ہو گیا اور ایک جو ہے وہ بیٹا زخمی ہے. جتنی دیر تک یہ زندہ رہتے ہیں اس کے تک مزید شہریوں کی ہلاکتیں زیادہ ہونی تھی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اور مزید لوگ بھی وہاں پہ اسی تنظیم کے آسٹریلیا میں ہوں گے؟ یہ 2 اکیلے تو نہیں ہوں گے؟ ہاں، لیکن یہ کہ دولت اسلامیہ کے اوپر وہاں کی مقامی حکومت جو آسٹریلیا کی یقیناً ہاتھ ڈالے گی، پوری طرح ان کی چھانبین کرے گی، اور ان کے اور تفتیش کے دوران جن لوگوں کے نام سامنے آئیں گے ان کو پکڑا جائے گا. کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت بمبئی لگ جائے آسٹریلیا کے اندر. اچھا، بڑا پرامن ملک ہے آسٹریلیا، وہاں کی زندگی بڑی پرسکون ہے اور کرائم اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس اتنی بڑی دہشت گردی کی واردات کے بعد وہاں کے لوگ بھی اب یہ بھی خوف ہوگا کہ کوئی مزید دہشت گردی کا واقعہ نہ پیش آ جائے. ظاہر بات ہے جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو، تو پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں خوف تو بیٹھ ہی جاتا ہے نا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جو بیان دیا تھا پچھلی دہشت گردی کے بعد، اس کے بعد تو اور زیادہ مسلمانوں کو زیادہ مقامی جماعتوں مقامی ملکوں کے ساتھ لگاؤ کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ وہاں کی حکومتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ دولت اسلامیہ نے یہ نئی راہ اپنا کے جو ہے ایک نئی مشکل کھڑی کر دی وہاں کے مسلمانوں کے لیے. خان صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور غصے میں آئے گا اور جو فلسطینی ہیں ان کے لیے اور مشکلات پیدا ہوگی؟ دیکھیں، وہاں پہلی مشکلات جو ہیں وہ جو معاہدہ ہو جانا چاہیے تھا اب تک، وہ اب تک نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بھئی اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ حماس کی طرف سے حد دھرمی کے نتیجے میں وہ اس معاہدے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جب اس قسم کے واقعات مزید ہونے شروع ہو جائیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ مزید حد دھرمی پر اتر آئے گا. اور یہ ایک بات کلیئر کٹ ہے کہ اسرائیل کو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ جرمنی ہو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ان کی کوشش یقیناً ہے ان بڑی طاقتوں کی کہ وہاں پہ غزہ میں امن ہو جائے، فلسطین کی نئی ریاست بن جائے، لیکن وہ صرف اس کے پیچھے اسرائیل کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے، اور اگر اس قسم کے واقعات مسلسل ہوتے چلے گئے اور اسرائیل اپنی حد دھرمی پر آ گیا تو پھر جو موقع ہے وہ ہاتھ سے گوانے والی بات ہوگی. یہ جو دوسرے یورپین ممالک ہے، کرسمس آ رہی ہے اور آپ نے دیکھا کرسمس مارکیٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی فوری طور پر کوئی ایسے ایکشن لیے گئے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی جان مال سیکورٹی اب سخت ہے کافی. پہلے کرسمس مارکیٹ میں ہمیں یاد ہے کئی سال پہلے تو کبھی کرسمس مارکیٹ میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں دیکھا تھا، لیکن اب ہم ہر کرسمس مارکیٹ میں جو 2-3 میں دیکھی ہیں گزرا ہوں، اس میں باقاعدہ پرائیویٹ کمپنیوں کو ہائر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ہر کرسمس مارکیٹ میں اپنی سیکورٹی جو وہ رکھی ہے، اور وہ ہر داخل ہونے والے کو جدھر سے گاڑیاں داخل ہوں وہ بھی اور جدھر سے پیدل چلنے والے بھی ہے وہاں پہ بڑی مطلب کہنا چاہیے تیز نگاہ سے بندے کو دیکھتے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں ان حالات کو. خاص یہ چیزیں جرمن ہے یا انگلینڈ ہے یا یورپین ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑی آزادی کی زندگی گزار رہے تھے اور آج دیکھیں ہمارے لیے سیکیورٹی کے اخراجات بھی ہے اور تحفظ بھی نہیں، تو عوام بھی تو یہ چیزیں سوچتی ہے نا. لازمی سوچتی ہے. ان ملکوں کے اندر تو کبھی اس قسم کی اس قدر آزادی تھی، ہر بندہ امن سے رہا تھا، آزاد پھرتا تھا، کبھی ان قسم کے معاملات سے نہیں گزرنا پڑا تھا کہ بھائی پیٹرولنگ ہو رہی ہو یا سڑکوں پر پولیس جو ہے وہ گشت کر رہی ہو. اب جگہ جگہ یہ ہمیں حالات دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے بہرحال ان لوگوں کا کلچر متاثر ہوا ہے اور وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، یہ بتائیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس طرح وہاں پہ انہوں نے چھاپے ان کے گھروں میں لگائے ہیں تو یہ کڑیاں پاکستان میں بھی جا کے وہاں سے کوئی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟
अब ये डिपेंड करता है कि उस जो दौलत इस्लामिया की बनी हुई तंजीम है उसमें कितने पाकिस्तानी हैं या हाई लेवल पर कितने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर यकीनन उनकी बड़ी तादाद हुई और वो पाकिस्तानी पकड़े गए तो फिर उनका पीछा जो है वो उनके रूट्स तक किया जाएगा। तो इनका दुनिया में किन किन तंजीमों के साथ राब्ता है और कौन कौन लोग जो इनमें आके शामिल हुए हैं और उनके घरों के हालात क्या हैं। लाजिम बात है उन ममालिक में खाली पाकिस्तान ही, जहाँ जहाँ के भी लोग इस दौलत इस्लामी में शामिल हैं वहाँ तक जो है वो अप्रोच की जाएगी। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हम आए दिन इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं कि किसी तरह भी पाकिस्तानी है हमें अपने मुल्क के, क्योंकि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफ़ीर होता है, और इस यहाँ पे तो मैं इस चीज़ का भी बड़ा प्रोग्राम में बताता रहता हूँ कि जो क्राइम पाकिस्तानी करते हैं, पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है यहाँ पे, आपने देखा जर्मनी ने जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, पिछले दिनों खान साहब ने बताया था, इस्लामाबाद से अभी लाने थे, उनको भी कहा कि आप नहीं लेके आएंगे जवाब। और अब देखिएगा कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी, जिस तरह खान साहब ने अभी फरमाया, ये यूरोप के लिए भी ऐसी चीज़ें आपको 6 माह में नज़र आ जाएंगी कि यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं उनकी भी इंक्वायरी होगी, छानबीन होगी, लेकिन खुद भी नज़र रखनी चाहिए, कोई इस तरह के लोग हों तो उनकी शिकायत करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग महफूज रहें। तो जनाब, जहाँ तक मुसलमानों का तल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि इससे काफ़ी मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा होगी जिन ममालिक में मुसलमान रहते। आपने देखा है जो अमेरिका में जैसे ही ये अपने ट्रम्प साहब आए, लोगों के जो वीज़े लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए। एक अफ़गानी ने जो काम पिछले दिनों डाला था वहाँ पे दूसरों का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, और वहाँ पे जो जानी नुकसान हुआ, इंसानियत सबसे पहले रखनी चाहिए। इस्लाम, मसीह बरादरी, हिंदू, ये सब बाद में आती है, लेकिन जब तक इंसानियत आप नहीं समझ सकते तो कोई मज़हब भी इस चीज़ की मेरा ख्याल इजाज़त नहीं देता। जो इसराइल कर रहा है वो भी ठीक नहीं है, अगर मेरे से पूछे उसे भी लोगों को इस तरह नहीं, जितने हज़ारों लोग वहाँ पे कत्ल कर दिए गए, नहीं करना चाहिए था। पुरअमन तरीके से कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, और पुरअमन तरीके से दुनिया की सलामती है। इस तरह के वाक़यात से तो हर तरफ जो हालात बनते हैं, कल के आप देख ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। सर, ये क्या मामला है? जी, ये 2024 में पीर ज़हीनुल हसन शाह जो के नायब अमीर है, उन्होंने शिमला पारी लाहौर में एक खिताब किया था जिसमें उन्होंने कादी फायद ईसा जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके कत्ल का फतवा दिया था और ये कहा था कि जो शख्स उनको कत्ल करेगा हम उसको बतौर इनाम 1 करोड़ रुपया जो है वो इनाम के तौर पे देंगे। उसके बाद जो है ये सारी कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ जो थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद उसका ट्रायल चल रहा था एटीसी कोर्ट के अंदर। तो जिस एटीसी कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था वहां पर उन्होंने जो है वो अब जो पीर ज़हीनुल हसन शाह है उसको 10 साल कैद की सजा सुनाई है, और जिसके बाद ट्रायल के बाद उनको जेल भेज दिया गया। इनका तल्लुक तहरीक लबैक से था? जी, इनका तल्लुक तहरीक लबैक यारसुल्लाह के नायब अमीर से ही है। ये जो है खातम हुसैन रिजवी साहब के साथ बड़ी देर से इस तहरीक में शामिल थे। उसके बाद उनके बेटे साद रिजवी के बाद दूसरे नंबर पे शूरा के सीनियर मेंबरान में से थे पीर ज़हीनुल हसन शाह, और इनका तल्लुक शेखुपुरा के इलाके से था। और इस सारे मामला के अंदर ये काफी शूरा के साथ भी जायज रहे हैं और तमाम मामला में इनका बहुत अमल दखल रहा है। तो ये एक बड़ा अहम जो है रहनुमा थे तहरीक लबैक के, जिसके खिलाफ जो है वो एटीसी ने 10 साल की कैद सुनाई है। इससे पहले किसी तहरीक लबैक के ऐसे सीनियर रहनुमा को सजा सुनाई गई है या ये पहली दफा हुआ है? ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले किसी भी रहनुमा को जो सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि 2024 में जो लाहौर में खिताब किया था कि कादी फायद ईसा ने जो फैसला दिया है एक केस के अंदर, उन्होंने फैसला सुनाया था मुबारक सानी केस के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कादी फायद ईसा ने एक गलत फैसला किया है जो कि तौहीन असालत तौहीन मजहब के मुर्तकब पाए जाते हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि कादी फायद ईसा को कत्ल कर दिया जाए, और जो भी बंदा कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल
کرے گا, ہم بطور انعام اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے. تو اس کے بعد پھر جو انتظامیہ ہے حرکت میں آئی, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف لاہور کے تھانہ سیون لائن میں مقدمہ درج کر دیا, اور جس کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت میں چلتا رہا ہے, جس کے بعد اب جا کے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے, اور اس کیس کے اندر جو ہے ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور اس کے بعد کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد عدالت سے ان کو سیدھا جیل بھیج دیا گیا ہے. سر یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کی جو دھمکیاں دی جاتی ہیں اس میں عام آدمی کو جو دھمکی دی جاتی ہے اس پر کوئی اتنی سزا نہیں ہوتی, لیکن کیونکہ فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اس وجہ سے یہ اتنی لمبی سزا سنائی گئی ہے. جی بالکل, کیونکہ وہ اس وقت اپنا چیف جسٹس آف پاکستان تھے قاضی فائز عیسیٰ, اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا فل بینچ کے بیٹھ کے, تو ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک پوری کمپین چلائی تھی, اور بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے جلسوں کے اندر بھی ان کا ذکر کرتے رہے ہیں. اور یہ جو پیر ہے شاہ ہے, انہوں نے باقاعدہ بڑے واضح طور پہ اپنی جو لاہور کے اندر شملہ پہاڑی کے علاقے میں جو جلسہ کیا تھا اس میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور جس طرح غیرت رسول کے لیے اٹھتا ہے اس طرح اٹھے, اور ہم اس کو بطور 1 کروڑ کا انعام دے کے تو ان کا سر قلم کر دے یا ان کو قتل کرے گا. تو یہ کھلا چیف جسٹس آف پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی, جس کے بعد پھر انتظامیہ اور ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے تھے, اور انہوں نے ان کے خلاف پھر منظم طور پہ FIR درج کی تھی. اس کے بعد 15 افراد نے ان کے خلاف شہادت دی تھی, اور ٹرائل جو ہے مسلسل جاری تھا, اور اب 2025 میں جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لاہور نے دہشت گردی کی عدالت نے لاہور ڈویژن نے ان کو جو ہے 10 سال کی قید سنائی. سر یہ بتائیے جو آسٹریلیا میں واقعہ پیش آیا پاکستانی قوم کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے, کیونکہ وہاں پہ یہ لوگ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, جو قدرتی بات ہے کہ جو اس تدلیل سے TLP سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ تو اس کے خلاف ضرور بات کریں گے کہ یہ حکومت جو ہے جان بوجھ کے TLP کو دیوار کے سامنے لا رہی ہے, لیکن جو حالات ہیں کے لوگ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس طرح کا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو قتل کرنے کی دھمکی دیں. تو بس یہ ایک افسوس والی بات ہے, لوگ جو ہے ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت TLP کے خلاف ایک منظم کارروائی کے لیے تیار بیٹھی ہے اور کوئی بھی موقع حاصل نہیں دے رہی. چلے بہت شکریہ سر آپ کو. نہیں معذرت چاہتے ہیں, میرا خیال ہے کچھ پرابلم آ رہی تھی آڈیو میں. ہمارے بیورو چیف سے سوال میں نے آخر پہ جو کیا ان کو سمجھ نہیں آ سکا, کوشش کرے کہ صبح دوبارہ ان کو لائن پہ لے. تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ مبارک ثانی کیس جو ہے اس پر ہم نے بڑے پروگرام کیے, اور یہ سپریم کورٹ تک جب کیس کیا پھر وہاں پہ دوبارہ فضل الرحمان جو ہے اس نے جو فائز عیسیٰ تھے ان کو اپنے چیمبر میں جا کے کہانی ڈالی, اور وہ جو کہانی ڈالی گئی اس کے بعد آپ کو بتائیے کہ کیس کا فیصلہ جو ہوا تھا اس کو پھر گول مول کر کے عوام کے سامنے پیش کیا گیا. ایک چیز ذہن میں رکھے, کسی کو دھمکی نہیں آپ دے سکتے, یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے, اور جو بھی یوٹیوب پہ پروگرام بھی کرتے ہیں انہیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ یورپ میں رہ کے یا دنیا کے کسی ملک میں بھی عام آدمی کو بھی دھمکی نہیں دے سکتے. یہ تو پاکستان میں چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے, عام آدمی کو تو سارا دن وہاں پہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. یورپ میں ایسے واقعات ہوئے کئی دفعہ, اور فوری طور پہ پولیس اٹھا لیتی ہے ایسے لوگوں کو. ان کو پھر ظاہر ہے جو بھی سلوک کیا جاتا ہے یہاں پہ وہ پتہ ہی ہے, قید بھی ہوتی ہے, واپسی بھیجا جاتا ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ جو آسٹریلیا میں واقعہ پیش آیا, اس بندے نے جس نے جا کے گن مین کو جو گن چلا رہا تھا اس کو قابو کیا, اس کی حالت بہتر ہے, اور لاکھوں ڈالر جو عطیہ اس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے. ایک تاجر ہے امریکہ, خاتون ہے شاید یہ بندہ ہے, اس نے بھی $65,000 اس کو دینے کا اعلان کیا. تو اس نے اپنی جان پہ کھیل کے, اگر فرض کرے یہ تو پیچھے سے گیا, بڑی احتیاط کے ساتھ پکڑا گیا وہ بندہ, 2 گولیاں سے لگی, اگر وہ اس طرف گن گھما دیتا اس کے لیے مشکل ہو جانا تھا, اور یہ جان کی بازی ہے. امریکہ کے صدر نے بھی بڑی تعریف کی ہے, اور اس نے کہا کہ یہ بڑے بہادری کا کام ہے. اور بھی جو عالمی رہنما انہوں نے اس بندے کی بھی تعریف کی ہے, جہاں پہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا.
لوگ جو کامرس لکھ رہے ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ کسی کی جان نہیں لینی چاہیے، اور اسرائیل کا وزیر اعظم بڑے سخت بول رہے ہیں، لیکن جس طرح صبح کے پروگرام میں ہمارے خان صاحب نے بتایا تھا، عرفان خان صاحب نے، کہ جو وہاں آسٹریلیا کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا یہ آسٹریلیا پہ حملہ ہے. تو جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں. ہمارے جو ہوتے ہیں، ہمارے پی ٹی آئی پہ حملہ ہو گیا، لاہور پہ حملہ ہو گیا، کراچی پہ حملہ ہو گیا، سیالکوٹ پہ حملہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو لیڈر جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں. ہمارے تو یہ لیڈر ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بات ہوگی، یا مسلم لیگ نون کی بات ہوگی، یا پھر پیپلز پارٹی کی بات ہوگی، تحریک لبیک کی ہوگی، یا پھر جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہم ایک قوم نہیں بن سکے اور آج تک خجل خراب ہو رہے. غربت میں جناب پاکستان اپنا نمبر لے گیا. وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی غربت ہوتی جا رہی ہے. جو نئی رپورٹ جاری ہوئی ہے اس میں پاکستان نے دم دم بس قلندر کر دیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ غربت بڑھ رہی ہے کہ صومالیہ کے ساتھ ہم، میرا خیال ہے کہ مل جائیں گے. فکر کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں غربت کے حساب سے. مگر ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بڑی زبردست پکنک چل رہی ہے، آئی ایم ایف مختلف شرطیں رکھ کے قرضہ دے رہا ہے. ان کو بھی شاید کچھ لگاتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ قرضہ دے رہا ہے، ورنہ تو وہ کوئی دیتا ہی نہیں قرضہ. ان کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی گیم اندر سے کیا ڈالتی ہے یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ. اور یہاں عام بندہ بینک سے قرضہ لے لے اور وہ قرضہ واپس نہ دے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ بھی سب کے علم ہے. پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا کہ خودکشی کر لیتے ہیں، قرضہ ہی نہیں واپس دے سکتے. مگر یہ جو ہے ورلڈ بینک ہے، ان کو کیونکہ لالچ دیا جاتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، ہر چیز سامنے ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر ہم اپنے سانسیں بیچتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ خریدو، ان کا بیڑا گرک کرو. اور یوکرائن جنگ پہ جی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں امید ہے کہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اور اس بار یوکرائن کے صدر نے بھی یہ کہا کہ مجھے گارنٹی دی جائے اور جتنی جلدی ہو اس جنگ کو بند کیا جائے. جو روس کے پاس زمین چلی گئی وہ چلی گئی، اور جو ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے. ابھی یورپ بھی اس پہ میرا خیال ہے کہ سمجھوتا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یورپ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ روس کا مقابلہ کر سکے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جو بچتا ہے اسے بچانا چاہیے. عقل مندی یہ ہوتی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ اس کے چکر میں اور بھی نقصان کر لے، لوگوں کی جانیں محفوظ کرے. جو نقصان ہونا تھا، جو بیوقوفی ہونی تھی، لیکن سبق یہ ہوگا کہ کسی کے پیچھے لگ کے پنگا نہیں لینا چاہیے. پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، اس کے مطابق کسی کے ساتھ آپ پنگا لیں. یہ نہ ہو کہ پیچھے جس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بعد میں پیچھے نظر ہی نہ آئے، جس طرح نواز شریف کہتا تھا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑنے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.